جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کا پرپز اردو کے حوالے سے پی ایم ایس کی اردو کے حوالے سے ایک پریپریشن پلان کو ڈسکس کرنا ہے. اپنی لاسٹ ویڈیو میں آئی ہیڈ ٹولڈ کہ اردو کو آپ نے 5 ڈیز کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے, کور اپ کرنا ہے. سو آج ہم پلان ڈسکس کریں گے کہ اردو کو آپ کیسے 5 ڈیز کے اندر افیکٹولی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اور آپ ریزنیبل مارکس which are above 65 وہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو پلان میں ابھی آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں, یہ پلان ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوگا جو کہ اپنے اون پہ تیاری کر رہے ہیں اردو کی, اور جنہوں نے کسی مینٹر کو جوائن نہیں کیا. اور ویسے بھی پی پی ایس سی کے پلانر کے مطابق 23rd سے ایگزامس اسٹارٹ ہو رہے ہیں, تو آلریڈی دیر از ویری شارٹ ٹائم, تو آلریڈی یو ہیو ٹو گیو ویری اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم ٹو ایوری سبجیکٹ. سو 5 ڈیز میں آپ نے اردو کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے, کیسے پریپیئر کرنا ہے, اس پہ ہم بات چیت کرتے ہیں آج. یہ جو پلان میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں, ایگزیکٹلی اسی پلان کو میں نے اپنی پریپریشن کے دوران کاپی کیا تھا, اسی پلان کو میں نے فالو کیا تھا, اور اٹ گیو می میری ایکسلنٹ ریزلٹس, اور اردو میں میرے مارکس 68 تھے, اور 5 ڈیز میں نے صرف پریپریشن کی. سو سب سے پہلی بات تو آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ اردو میں اچھے مارکس حاصل نہیں کیے جا سکتے. اور if some of the students are carrying this notion that Urdu is the limiting factor, they should not think this. Urdu is a subject which gives you high marks, which can give you marks above 65 if done with proper strategy, if prepared with proper strategy, and if attempted with proper skills. سو آج میں آپ کو کوشش ہے میری کہ ایک اوور آل اردو کو پریپیئر کیسے کرنا ہے 5 ڈیز کے اندر وہ بتاؤں, اور ایک سون میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جس میں اس پیپر کی جو اٹمپٹنگ سکلز ہیں کہ ایسے کو کیسے اٹمپٹ کرنا ہے اور باقی تمام چیزوں کو اٹمپٹ کیسے کرنا ہے اس پہ بات کروں گا. اور اگر ضرورت فیل ہوئی تو آئی ول اسٹارٹ ورک شاپ آن دا اردو ایز ویل. موسٹ پروبلی 3 ڈیز اور 5 ڈیز کی ورک شاپ ہوگی, ایک شارٹ سی ورک شاپ ہوگی جس میں ہم تفصیلی طور پہ مفصل انداز میں اردو کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں, اردو کے ایسے میں اور اوور آل اردو میں فیلئر کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ وکیب فار اردو. انفارچونیٹلی ہم انگلش کے اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, اور ہم انگلش کے اتنے بول چال میں اتنا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو کے لکھنے کے لیے جو ایک عام ایک املا کی ضرورت ہوتی ہے, کامن وکیب کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. اور ہم اپنا ایسے لکھتے ہوئے, اپنی پریسی لکھتے ہوئے, کئی سارے ایسے الفاظ جو اردو میں ہونے چاہیے ان کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں, اور یہ چیز ایگزامینر کو انوائے کرتی ہے, اریٹیٹ کرتی ہے, جو کہ بہت سارے چیکرز یہ بات کرتے بھی ہیں, اور یہ میں نے اپنے بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ بات پہلے بھی بتائی. سو اٹ مینس کہ ہمارے پاس اردو کی رائٹ وکیب, رائٹ املا, درست املا ہمارے پاس اردو کی ہونی چاہیے. ہمارے پاس سوٹیبل ورڈز آف اردو کی سلیکشن ہونی چاہیے. اردو کے مناسب الفاظ ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ جن الفاظ کی بیس پہ ہم اپنے اردو کے مضمون کو اچھے انداز میں لکھ سکیں. سو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بھی بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کیسے افیکٹولی ایک مؤثر اردو کے الفاظ ہوں. You carry good vocab of Urdu so that you are able to pass the English in a very good manner. آپ اچھے انداز میں انگلش کو پاس کر سکیں. کچھ میں نے اردو کے پیپرز کی چیکنگز بھی کی ہیں, تو اس میں میں نے کامنلی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس جو کامن ترین ورڈز ہوتے ہیں, لائک ذرائع نقل و حمل کو وہ لکھ دیں گے انگلش میں باقاعدہ, کمیونیکیشن سورسز, لائک اقتصادی ترقی کو وہ لکھ دیں گے اکنامک پراسپیرٹی, لائک معاشرتی ترقی کو وہ لکھ دیں گے سوشل پروگریس. اسی طرح بہت سے کامن ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, معاشی زبوں حالی ہو گیا, اس اکنامک ڈاؤن فال لکھ دیں گے. سو کئی جگہوں پہ میں نے نوٹس کیا کہ اور ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے جو پالیسی ورڈ ہوتا ہے, پالیسی, اس کا اردو ہوتی ہے لائحہ عمل, اس نے انگلش میں لکھا ہوا تھا پالیسی, اور وہ بھی غلط لکھا ہوا تھا, پالیسی لکھی ہوتی ہے تو اس نے پالیسی کر کے لکھا ہوا تھا. سو یہ کامن سی مسٹیکس ہیں جو بریفلی میں نے آپ کو بتا دی. سو ہم نے وی نیڈ ٹو ہیو رائٹ وکیب آف دا اردو. وہ بھی میں آپ کو اسٹریٹجی بتاؤں گا کہ ہم نے اردو کی رائٹ وکیب کو کیسے ساتھ ساتھ 5 ڈیز کے اندر
रीजनेबली तौर पे बिल्ड करना है। अच्छा, सबसे पहले लेट मी शेयर विद यू द उर्दू पेपर, ठीक है, कि उर्दू का पेपर जो हमारा है वो होता किस तरह से है, ठीक है। दिस इज उर्दू पेपर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इसमें आप देखें कि टोटल जो हमारे पास मार्क्स हैं वो तो 100 है, लेकिन जो टोटल हमारे पास टाइम है, ठीक है, वो 3 आवर्स का है। 3 घंटे का टाइम होता है हमारे पास उर्दू के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल जो है वो 180 मिनट्स हमारे पास होते हैं। और इसको अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास है क्या क्या चीजें। हमारे पास सवाल नंबर 1 ऐसे के बारे में है। सवाल नंबर 2 तलखीस निगारी है, जिसको हम कहते हैं प्रेसीज राइटिंग। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जुमलात की दुरुस्तगी के बारे में। सवाल नंबर 4 हमारे पास है मुहावरात का इस्तेमाल, मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे एक मीनिंगफुल, एक बामानी जुमले बनाए जाएं। सवाल नंबर 5 है अशआर की तशरीह। इसमें आपके पास देखें 1 2 3 4 5 शेर हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 3 अशआर की तशरीह करनी है और हर शेर 5 नंबर कैरी करता है, तो ये 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश का ये जो पैराग्राफ है इसको उर्दू के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। सो ब्रीफली तौर पे मैं आपको बताता हूं कि इसको आपने स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अच्छा जी, सबसे पहले आपको मैं ओवरऑल टाइम डिवीजन भी साथ साथ समझा देता हूं, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इस चीज की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, ओवरऑल हमारे पास जो उर्दू के पेपर को करने के लिए टाइम है वो है हमारे पास 180 मिनट्स, 180 मिनट्स हमारे पास है। सबसे पहले जो सवाल है ऐसे राइटिंग का, ये 30 नंबर का है। इसको आपने मजमून नवीसी का जो सवाल है इसको आपने आखिर में अटेम्प्ट करना है, पेपर के आखिर में, और इसको आपने 1 आवर के अंदर अटेम्प्ट करना है। यहां से आपने प्रेसी से स्टार्ट लेना है। प्रेसी को आपने 40 मिनट के अंदर खत्म करना है। और ये जुमलात की जो दुरुस्तगी है और ये जो मुहावरात का इस्तेमाल है, ये 10 नंबर के हैं और ये 15 नंबर के हैं। कोशिश करेंगे इनको 15 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स के अंदर दोनों को कंप्लीट कर दें। और उसके बाद जो अशार की तशरीह है, 3 शेर करने हैं। हर शेर को आप 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 मिनट्स में आप इनको भी खत्म करें। और जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है 15 मार्क्स की है, इसको आपने 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलते हैं तो इट मींस कि आपका टोटल पेपर 175 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और आपके पास 5 मिनट्स मजीद बचते हैं किसी चीज को नजरसानी करने के लिए या किसी चीज को रीचेक करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो होगी ओवरऑल डिवीजन और ये सारी चीजें, ठीक हो गया। अब मैं सीधा आता हूँ अपने मुद्दे पे कि उर्दू को कैसे लेके चलना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपने उर्दू के जो मजमून नवीसी है उसको कैसे जो है वो हैंडल करना है। देखिए जी, उर्दू का जो मजमून है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अहम टॉपिक्स बता देता हूँ उर्दू के हवाले से, मजमून के हवाले से, जो आपने लाजमी तौर पे कवर करने हैं। ठीक हो गया। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज
ماحولیاتی آلودگی، اور اس سے بچاؤ کی تدابیر. ایک تو یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایسے کے حوالے سے. پوائنٹ نمبر 2، معاشرے کی ارتقاء میں انصاف کا کردار. ایک یہ سبجیکٹ آپ نے ایسے کے لیے کور کرنا ہے. 6 ایسے میں بتاؤں گا، ان کو کور کر لیں انشاءاللہ. ان میں سے کوئی نہ ایک ہوگا. اگر نہ بھی ہو تو آپ کی پریکٹس اتنی ہو جائے گی کہ آپ آرام سے اپنے ایسے کو کیری along کر سکتے ہیں. پھر سیاسی کھینچا تانی. سیاسی کھینچا تانی مطلب پولیٹیکل پولرائزیشن، اور اس کے پاکستانی معاشرے پر اثرات. ٹاپک نمبر 4، پاکستان چین اقتصادی راہداری کی پاکستان کی ترقی میں اہمیت. ٹاپک نمبر 5 آپ کا ہوگا بڑھتی پاپولیشن ایکسپلین کے بارے میں. بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشی مسائل، اور پاکستان کے معاشی مسائل. 5 اہم ایریاز میں نے آپ کو بتائے ہیں. 1 is environmental pollution. Second one is the importance of justice system for the social progress. Third is the political polarization and its impacts on Pakistani society. Fourth one is the importance of CPEC for the economic growth of Pakistan. پاکستان کی معاشی ترقی، یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا، معاشی ترقی، ٹھیک ہے، اکنامک پروگرس. اور 5th one is about the population explosion کہ بڑھتی ہوئی آبادی. اور جو لاسٹ ٹاپک ہے that is about the اسلاموفوبیا. لاسٹ ٹاپک نمبر 6 is about اسلاموفوبیا کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی مسلم نفرت انگیزی اور اس کا حل. سو مسلم نفرت انگیزی اٹ مینس کہ اسلاموفوبیا. سو یو ہیو ٹو ورک آن دا اسلاموفوبیا. سو یہ کچھ اہم ٹاپکس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ پاسبلی طور پہ ٹاپکس آنا چاہیے. تو ان میں سے کوئی آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ بھی آئے تو آپ کی پریکٹس اتنی ہوگی کہ آپ اپنے ایسے کو آرام سے نکال سکتے ہیں. اس میں جو یہ والے ٹاپکس ہیں، ایک ماحولیاتی آلودگی، معاشرے کی ارتقاء میں انصاف، پاکستان چین راہداری، اور بڑھتی ہوئی آبادی، یہ 4 ٹاپکس آپ کو کلید اردو جو بک میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، کلید اردو جو بک آپ کو میں نے ریکمینڈ کیا، اور آخر میں آپ کو یہ بک دکھا بھی دوں گا. یہ بک آپ کلید اردو سے، یہ مضامین آپ کلید اردو سے آرام سے کور کر سکتے ہیں. سو یہ 4 مضامین، 4 ایسیز وہاں پہ موجود ہیں، اور اس بک سے آپ ان کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کلید اردو آپ کو آرام سے اردو بازار سے مل جائے گی. اس کا لیٹسٹ ورژن لے لیجیے گا. اور ابھی میں ویڈیو کو اینڈ میں یہ بک آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ
कैसी है ये बुक। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स थे जो आपने हर हाल में आपको कवर अप करने चाहिए। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि मजमून को 5 डेज के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है। 5 दिन है हमारे पास। इन 5 दिनों के अंदर आपने पॉइंट नंबर 1 रोजाना एक मजमून आपने पढ़ना है। रोजाना एक मजमून आपने कंप्लीट रीड करना है। कंप्लीट रीड करना है एक मजमून। कहां से रीड करना है? कलीद उर्दू से रीड करना है। कलीद उर्दू के अंदर ये मजामीन मौजूद हैं और सारा पैटर्न दिया हुआ है कि कैसे इनको लेके चलना है। सो डेली बेसिस पे अगर आप एक ऐसे रीड कर रहे हैं तो 5 डेज में आपके 5 ऐसे कंप्लीट हो रहे हैं। जब आपने ऐसे रीड करना है, रीड करते हुए आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। एक तो जो उर्दू के अल्फाज, मुश्किल अल्फाज, जब आप रीड करेंगे तो आपके सामने उर्दू के कई मुश्किल अल्फाज आते जाएंगे उस बुक में से। आपने करना यह है कि आपने अपना एक रजिस्टर डेवलप करना है और उर्दू के जो भी मुश्किल अल्फाज हों वो आपने कलेक्ट करते हुए उस रजिस्टर के अंदर लिखते चले जाने हैं, सो दैट आपकी उर्दू के हवाले से एक रीजनेबल वोकैब जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाए। सो 5 डेज में आपने जो भी 5 ऐसे कंप्लीट करने हैं और रीड करते हुए आपने उर्दू की जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको एक रजिस्टर पर लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल कई मुश्किल अल्फाज होते हैं जैसा कि मसलहत, जैसा कि महफूज, जैसा कि मुहक्किक, जैसा कि सल्तनत, जैसा कि कनूतियत। सो इस तरह के जो अच्छे वर्ड्स आपको मिलते जाएं वो अच्छे अल्फाज आपने एक रजिस्टर पर उतारते चले जाना है ताकि इन 5 डेज के अंदर आपकी उर्दू की अच्छी वोकैब तैयार हो जाए और गाहे बगाहे इनको आपने देखते रहना है, एक नजर देखते रहना है। पॉइंट नंबर 3 आपने क्या करना है, जब आप अपना ऐसे एक कंप्लीट कर लें तो उस ऐसे पे कम से कम पैराग्राफ्स, 5 उसके जो है वो पैराग्राफ आपने खुद रिप्रोड्यूस करने हैं, खुद उनको लिखना है। 5 पैराग्राफ्स को खुद लिखना है। जब आप एक ऐसे कंप्लीट कर लें, रीड कर लें, तो उसके बाद अपनी मर्जी के कोई से 4 पैराग्राफ्स को खुद रिप्रोड्यूस करना है, लिखना है। ये स्ट्रेटजी आपने चलानी है पूरे 5 डेज उर्दू ऐसे के हवाले से। और कोशिश करें कि डेली बेसिस पे हाफ आवर, आधा घंटा, कोई जब तक आपके पीएमएस के पेपर्स नहीं होते कोई उर्दू का अखबार, कोई भी उर्दू का अखबार लगवा लें और उस अखबार को भी आधा घंटा रीड किया करें। अखबार तो वैसे सीएसएस के स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, तो इन दिनों में आप जो न्यूज़पेपर रीड करें वो उर्दू का न्यूज़पेपर रीड करें, ये अपनी हैबिट बना लें। और न्यूज़पेपर रीड करते हुए भी जो अच्छी वोकैब मिले उसको आप अपने उस रजिस्टर पर उतारते चले जाएं। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत आपने डेली ये दोहराना है 5 दिन के अंदर कि डेली ये कैसे करना है, रीड करना है और 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं और आखिरी दिन एक कंप्लीट ऐसे लिखने की भी कोशिश करें। और ऐसे को कैसे लिखना है उस पे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा या उसको मैं अपने क्रैश कोर्स में समझा दूंगा कि ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, इसमें एक और काम आप लोगों ने ये करना है कि जब आप इसको लेके चलें, ऐसे में नंबर लेने का तरीकाकार ये है कि ऐसे के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 30 नंबर होते हैं ऐसे के। और आपने सबसे पहले बाहर जो है वो
ایک پہلی جو آپ کی ہیڈنگ ہوگی، یعنی کہ ایسے کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے مضمون کا خاکہ. یہ میں نے کام کیا تو میرے اچھے مارکس آ گئے تھے، 68 تک مارکس آئے. سارے میں آپ کو کام بتا رہا ہوں جو میں نے کیے تھے. مضمون کا خاکہ یعنی کہ جس طرح آپ اردو کے انگلش کے ایسے کی آؤٹ لائن بناتے ہیں، اسی طرح آپ اردو کے ایسے کا بھی ایک خاکہ بنا رہے ہیں، ایک اسکیلٹن بنا رہے ہیں. اور پہلی ہیڈنگ آپ کی جو ہوگی، ہیڈنگ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اردو کے جو نومیرکس ہوتے ہیں ان میں دیں. لائک پہلا جو آپ کی ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی عنوان کا تعارف، یعنی کہ جو ہم اپنے انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہمارا ہوتا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2، اپنی کمپلیٹ ہیڈنگ لکھیں. فار ایگزامپل آپ کی کوئی ایسے ہے ماحولیاتی آلودگی پہ، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ ایک ایسے مطلب ایک ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں یا ایک پورا پیرا اپنا وہ سینٹینس لکھ سکتے ہیں کہ پن بجلی گھروں اور شمسی توانائی کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے. سپوز کر لیں کہ آپ ماحولیاتی آلودگی اور اس سے بچاؤ کی تدبیر پہ ایسے کر رہے ہیں تو پہلا آپ کا آرگیومنٹ ہی ہوگا. اسی طرح آپ نے تیسرا آرگیومنٹ دینا ہے، ٹھیک ہے. تیسرے آرگیومنٹ کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے اور اس طرح تیسرا آرگیومنٹ، اسی طرح چوتھا آرگیومنٹ، اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پانچواں چھٹا، اور اس طرح آپ نے اپنے کمپلیٹ ایسے کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. اسی طرح ہوگا آپ کا پانچواں آرگیومنٹ، اسی طرح جو ہے وہ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9 اور 10. 10 آرگیومنٹس آر انف فور دا ایسے، کیونکہ آپ نے 1000 ورڈز کا ایسے لکھنا ہوتا ہے اور آپ کے ایک پیراگراف کے اندر تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 100 الفاظ ہوتے ہیں آپ کے ایک پیراگراف کے. ٹھیک ہو گیا؟ سو اٹ مینس کہ اگر آپ کے ایک پیراگراف کے اندر 100 ورڈز ہیں تو 1000 ورڈز پورے کرنے کے لیے آپ کو 10 پیراگرافس کافی ہیں. ایک پیراگراف تعارف کا اور 10واں اور 11واں پیراگراف آپ کا ہو جائے گا کہ حاصل بحث، یعنی کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ کا یہ کیا ہوگا، کنکلوڈنگ پیراگراف ہو جائے گا. تو آپ کے 12 پیراگراف 11 پیراگراف اس طرح سے بن جاتے ہیں. سو 11 پیراگرافس، 12 پیراگرافس، بڑی حد بھی ہو تو 13 پیراگرافس، اس سے اوپر نہیں، اور لکھا بھی نہیں جا سکتا 1 گھنٹے میں. اور ایک آر میں آپ اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں، اور 100 ورڈز آپ ایک پیراگراف میں تو 1000 ورڈز آپ آرام سے اچیو کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ اردو کے نومیرکس کا استعمال کریں، ان نومیرکس کا استعمال کریں. اور دوسری میں آپ کو اسٹریٹجی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ جب بھی پیراگراف لکھیں، ٹھیک ہے، تو پیراگراف لکھنے کی آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہر پیراگراف آپ کا ایکول سائز کا ہونا چاہیے. 14 to 16 لائنز کا آپ کا پیراگراف ہونا چاہیے. 14 to 16 لائنز کا، 14 to 16 لائنز کا پیراگراف ہونا چاہیے. اور کوشش کریں کہ پیراگرافس کے اندر آپ اشعار کا استعمال کریں. اشعار کے استعمال سے زیادہ اچھے نمبر آتے ہیں. پرسنلی آبزرو دس کہ آپ کوئی 30 to 40 شعر جس طرح پنجابی میں یاد کرتے ہیں، اس طرح اردو کے 30 سے 40 اشعار کو رٹا لگا لیں. فنگر ٹپس پہ آپ کے وہ اشعار ہونے چاہیے. اور وہ شعر جو بڑے کامن سے شعر ہو گئے، ٹھیک ہے، لائک خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ خود پوچھے، بتاتے ریزا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بڑے بڑے کامن سے جو آپ کو شعر یاد ہوں، ٹھیک ہے، جن کو آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے، میرے شہد جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم خود ہی قتل ہو رہے ہیں، خود ہی قتل کر رہے ہیں، میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے کوئی 30 to 40 شعر یاد کرنے ہیں. اور اس پہ میں آپ کو یہ اسسٹ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک کچھ پکچر شیئر کر دوں گا، یا میں ایک شارٹ سے ویڈیو بنا دوں گا جس میں صرف آپ کے ساتھ 30-40 شعر ہی شیئر کر دوں گا کہ جن کو آپ رٹا لگا کے آپ ان کو فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کلید اردو کی بک کو ریڈ کریں تو ان کی جو اشعار کی تشریح ہے ان کے اندر بہت سارے شعر موجود ہیں. ان میں سے کچھ سلیکٹیو اشعار کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں اور ان کو رٹا لگا لیں. جب آپ کلید اردو کو دیکھیں گے تو اس کے اندر جو آپ مضمون ریڈ کریں گے
یا اشعار کی تشریح ریڈ کریں گے. ان کی اندر بہت سارے اور شعر لکھے ہوئے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے. ان میں سے آپ ایک بار پورے بک کو ریویو کر لیں, 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے اس پہ, اور ان کے اوپر نشان لگاتے جائیں. جو شعر آپ کو اچھا لگے ان کے اوپر اس طرح نشان لگاتے جائیں, اور ان کو اپنی بک پہ لکھ لیں اور ان کو رٹا لگا دیں. سو اگر 30-40 شعر اگر آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں, آپ آرام سے اپنے ایسے کے اندر ایکسلنٹ مارکس لے سکتے ہیں, اور ہر جگہ پہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے ایک حصے کے اندر, ٹھیک ہے, 7 to 8 شعر ہوں if you want to get good marks. اور دوسری بات, آپ نے املا کی کم سے کم غلطیاں کرنی ہیں, املا کی غلطیاں نہیں کرنی, اور اردو کے ورڈز کے بجائے انگلش کے ورڈز لکھنا شروع نہیں کرنا. یہ آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے, اور بہت اچھی آپ کے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ مارکس آ سکتے ہیں. اور شعر کو لکھنا کیسے ہے, شعر کو میں آپ کو لکھنے کا انداز بھی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. شعر جب آپ لکھ رہے ہو تو شعر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی آپ نے ایک سائن ڈالنا ہے, اس طرح کا سائن ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ اس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک اس طرح کا سائن ڈالنا ہے اور 3 ڈاٹس ڈالنے ہیں, پھر آپ نے شعر لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک شعر لکھ رہا ہوں, میں کس کے نام لکھوں, میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں, میرے شہر جل رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں. کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی, کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی, ہم خود ہی قتل ہو رہے ہیں, خود ہی قتل کر رہے ہیں. آپ نے اس طرح کنیکٹ کرنا ہے کہ بالکل یہ ایک بند کی صورت میں نظر آئے, اس طرح. اب یہ ماحولیاتی آلودگی میں یہ شعر آپ آرام سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے, کہ یہ حضرت انسان ہی ہے جو کہ ماحولیاتی آلودگی کو پھیلانے میں ایک اہم عنصر ہے. انسان کی وجہ سے ہی ماحولیاتی آلودگی پھیلی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یہ کہہ کے, یہ لکھ کے شعر لکھ دیں. اور شعر لکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شاعر کا نام, اس کے سارا باوجات پتا ہو, نہیں, صرف موقع کی مناسبت سے رائٹ شعر لکھیں. اردو کے ایسے کوئی اسٹریٹجی بھی لے کے چلیں, آپ کے ریزنبلی مارکس آ جائیں گے. اور یہ میں نے آپ کو سارے جو اہم ٹاپکس ہیں وہ بھی بتا دیے. سو 5 days میں آپ نے 5 ایسیز ریڈ کرنے ہیں, اور ہر ایسے کو ریڈ کرنے کے بعد 4 پیراگرافس پروڈیوس کرنے ہیں. آخری دن کمپلیٹ ایسے اردو کا لکھنا ہے, ایک بار پریکٹس کرنا ہے. تو یہ تو ہو گیا ایسے کے بارے میں. اب جو اور اس کے اندر آئٹمز ہیں, آئٹم نمبر جو 2 تھا, دوسری جو اہم چیز تھی اس کے اندر وہ تھا کہ جملات کی درستگی, کہ غلط جملات ہوں گے, ان کے اندر املا کی غلطی ہو سکتی ہے, ان کے اندر رسم الخط کی غلطی ہو سکتی ہے, ان کے اندر مطلب کی غلطی ہو سکتی ہے, ان کے اندر اوور آل فکرے کی جو ساخ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. یہ کہاں سے کرنی ہے, یہ آپ نے جو بک میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہوئی ہے کلید اردو, یہ آپ نے یہاں سے کور کرنا. کلید اردو میں جو جملات کی درستگی ہے, اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 5 پیجز ہیں جملات کی تصحیح کے. تو آپ نے ڈیلی بیسس پہ ایک صفحہ روزانہ کرنا ہے, اور اس طرح آپ کے 5 دن میں 5 وہ پیجز کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ انف ہے, موسٹلی اسی میں سے آ جاتے ہیں, موسٹلی. سو آپ جملات کی درستگی 5 days میں یہاں سے ڈیلی ایک صفحہ کی بیس پہ کور کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی اس طرح سے, اور ان کو صحیح اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان کو صحیح رٹا لگانا ہے. پوائنٹ نمبر 3 جو اور اہم چیز ہے اس کے اندر, وہ ہے محاورات.
کا استعمال، کہ محاورات کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. محاورات کا استعمال، محاورات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے یہ جو ایڈیمز ہوتے ہیں، لائک عقل بے پردے پڑ جانا، ٹھیک ہے، لائک اللہ تللے کرنا، لائک جو ہے وہ فاختہ اڑانا، لائک اشکلے چھوڑنا. اس طرح کے جو محاورات کا استعمال ہے، یہ جو آپ کی کلید اردو کی بک ہے اس کے اندر یہ ٹوٹل 12 پیجز موجود ہیں محاورات کے، اور آپ نے 2 صفحے روزانہ کی بیسس پہ کرنے ہیں. تو اس طرح آپ کے 10 یا 12 پیجز آرام سے ہو جائیں گے. 2 صفحے اگر آپ روزانہ کرتے ہیں تو 10 ہو جائیں گے. ایک دن آپ 3 کر لیجئے گا، 4 کر لیجئے گا، تو آپ کے 12 پیجز اس طرح سے ایڈریس ہو جائیں گے. اور ان کو آپ نے صحیح رٹا لگانا. تو اردو جو کلید اردو ہے اس کے اندر یہ صحیح طرح سے دیے ہوئے ہیں. ان کا یہ پہلے دیے ہوئے ہیں، ان کے بعد ان کا میننگ ہے، میننگ کے بعد ان کا جو ہے وہ جملہ بنا ہوا ہے. ان کو صحیح رٹا لگانا. یہ 2 چیزیں آپ کی ٹھیک ہوئی، یہ سائنٹیفک مارکس ہیں، اور آپ کی 25 مارکس سیدھے یہاں سے آ جاتے ہیں. 25 نمبر. اگر آپ نے 68 69 تک لینے، یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں، آپ کے 25 نمبر سائنٹیفک یہاں سے آ جاتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں ایریا نمبر اہم جو نیکسٹ ایریا ہے، دیٹ از دا تلخیص نگاری. ٹھیک ہے، تلخیص نگاری ایریا نمبر 4 جو ہمارے پاس موجود ہے. تلخیص نگاری. تلخیص نگاری کو اگر میں دیکھوں، جس پیٹرن پہ آپ پریسیز کرتے ہیں نا انگلش کی، ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ اردو کی تلخیص نگاری کرنی. اگر if you know how to formulate the English précise, you can easily formulate the Urdu précise. وہی ایگزیکٹ پیٹرن ہے. تلخیص نگاری پیسی رائٹنگ ہی. اب اس کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے؟ اس کو آپ نے جو کلید اردو جو میں نے آپ کو بک ریکمینڈ کی ہے اس میں سے آپ نے اس طرح سے اس کو اسکیم لگانی ہے کہ روزانہ کی بیس پہ آپ نے کم از کم 2 اقتباس حل کرنے ہیں تلخیص نگاری کے. 2 اقتباس وقفوں کے ساتھ. پہلے 2-3 اقتباس ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کریں کہ تلخیص نگاری ہوتی کیسے، اور اس کے بعد آپ نے ڈیلی بیسس پہ 2 اقتباس کی تلخیص کرنی ہے خود، بٹ وتھ انٹرولز. پہلے ایک پیراگراف کی تلخیص کریں، اس کے 2-3 گھنٹے بعد دوسرے پیراگراف کی تلخیص کریں. اور تلخیص نگاری کرتے ہوئے بھی جو بھی آپ کو اچھا ورڈ ملتا ہے، آپ اپنے رجسٹر، آپ کا 5 دن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ٹل ایگزامز آپ اردو کا نیوز پیپر ریڈ کریں، اور اردو کے نیوز پیپر میں سے بھی جو آپ کو اردو کی اچھی وکیب ملتی ہے وہ اس رجسٹر میں اتارتے جائیں. یہ ٹیکنیک لگا لیں، آپ کا انشاءاللہ اردو کا پیپر بہت اچھے مارکس سے پاس ہو جائے. اب تلخیص نگاری کا طریقہ کار کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے. اور انشاءاللہ اف آئی اسٹارٹ اے کریش کورس، اف، تو اس میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ تلخیص نگاری کیسے کرنی ہے. سو تلخیص نگاری میں آپ نے 2 اقتباس کو ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، اور اس طرح آپ کے 5 دن کے اندر 10 اقتباس ہو جائیں گے جو کہ مور دین انف ہے. مور دین انف ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ایریا آپ کا آتا ہے، ٹھیک ہے، ایریا نمبر 5 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور بڑا اہم ایریا، ٹھیک ہے، دیٹ از اباؤٹ اشعار کی تشریح. اشعار کی تشریح. اب اشعار کی تشریح میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ایک مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں، مسئلہ بنا دیتے ہیں. یہ بہت ایزی ٹاسک ہے، بہت ایزی ٹاسک ہے، کیونکہ شعر خود اپنا مفہوم ادا کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی شعر ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو کریں گے تو وہ مفہوم اپنا ادا کر رہا ہوگا. فار ایگزامپل کوئی شعر ہے لائک زندگی آمد برائے بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اب یہ شعر آپ کو خود بتا رہا ہوگا اس سے کیا مفہوم ہے کہ زندگی کی آمد کا مقصد خدا تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے.
زندگی کے آمد کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور وہ زندگی جو بے بندگی کی بنیاد پہ گزاری جائے، وہ زندگی جس کے اندر اللہ کی عبادت نہ کیا جائے، وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ میتھڈ ہے۔ اس کا آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے مفہوم۔ مفہوم میں آپ نے ایک دو لائنز کے اندر اس کا میننگ سمپل کر کے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تشریح پریسیز کے تلخیص کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے۔ تلخیص میں آپ نے بند کرنا ہے پیراگراف کو، یہاں پہ آپ نے کھولنا ہے، یہاں پہ آپ نے وربوسٹی کرنی ہے، یہاں پہ اچھے الفاظ، اشعار، اچھی اردو، وہ آپ کو پھیلا دیں۔ اور آپ نے کیونکہ 5 نمبر کی تشریح آپ نے 1.5 پیج کی ہر شعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے، 1.5 پیج کی، 1.25 پیج کی یا 1.5 پیج کی، اور اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ اشعار کا استعمال کرنا ہے۔ اور تشریح بہت ایزی ہے، اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے کام کرنا ہے کہ 3 شعر، طریقہ کار کیا ہوگا کہ 3 شعر ایک ٹائم آپ نے صرف ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کرنا، اور 3 شعر دوسرے ٹائم، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان بھی گیپ۔ تو ڈیلی بیسس پہ آپ نے 6 اشعار صرف ریڈ کرنے، لکھنے نہیں ہیں، ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کے۔ اور یہ کہاں سے انڈرسٹینڈ کرنے؟ کلید اردو سے، ٹھیک ہے؟ کلید اردو سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور جب پہلے 3 شعر آپ ریڈ کریں تو اس کے بعد ایک شعر کی آپ خود پریکٹس کریں، کوئی بھی ایک شعر اپنی مرضی کا چن کے اس کی تشریح خود لکھیں، پریکٹس کریں۔ اور اسی طرح دوسرے سیکشن میں جب آپ مزید 3 شعر کریں کچھ وقفے کے بعد، تو ان کے بعد بھی ایک شعر اپنی مرضی کا کوئی سلیکٹ کر کے اس کے اوپر باقاعدہ تشریح کریں 10-15 منٹ، سو دیٹ آپ کی اپنے ہاتھ کی رائٹنگ کی بھی پریکٹس ہوتی رہے اور آپ کی رائٹنگ چلتی رہے۔ سو 6 شعر آپ نے دن میں کرنے ہیں، ریڈ کرنے ہیں، 3 ایک ٹائم میں، اور اس کے ریڈ کرنے کے بعد ایک شعر پریکٹس کرنا ہے، اور اس کے کچھ وقفے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد 3 اور شعر ریڈ کرنے ہیں، سمجھنے، انڈرسٹینڈ کرنے، مفہوم اور سارا کچھ، اور اس کے بعد ایک شعر کو اپنے طور پہ خود لکھنا ہے، تاکہ آپ کو رائٹنگ بھی آپ کی ہوتی رہے اور آپ کی ہاتھ بھی اردو پہ چلتا رہے۔ اور شعر کی تشریح میں بھی کوشش کریں کہ اشعار کا استعمال کریں۔ تو یہ سارے کمپوننٹس میں نے آپ کو بتا دیے کہ اردو کے سارے کمپوننٹس۔ اب جو آخری چیز ہے دیٹ از دا ٹرانسلیشن۔ ٹرانسلیشن کون سی؟ اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن۔ اس کے لیے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اردو اس کی آرام سے کر سکتے ہیں، اور وہ آرام سے 10 منٹس میں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں آپ کو ایک ابھی پیراگراف بریفلی طور پہ جو ہے وہ کر کے بھی جو ہے وہ سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، لیٹ می شیئر دس پیراگراف ود یو اگین۔ تھوڑی سی میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں۔ سپوز کر لیں کہ یہ آپ کے سامنے پیراگراف ہے، یہ ٹرانسلیشن کے لیے، دس پیراگراف از ان فرنٹ آف یو فار دا ٹرانسلیشن، یہ والا پیراگراف۔ اب دیکھیں ٹرانسلیشن کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلا اس میں کیا ہے، اس کو دیکھیے گا، دیر از این انٹیمیٹ کنیکشن بٹوین دا لٹریچر اینڈ لائف۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ادب اور زندگی کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ اٹ از ان فیکٹ دا لائف وچ از دا سبجیکٹ میٹر آف لٹریچر۔ در حقیقت یہ زندگی ہی ہے جو کہ ادب کا موضوع ہے۔ لائف پرووائڈز را مٹیریل آن وچ لٹریچر امپوزز این آرٹسٹک فارم۔ زندگی ایک خام مال مہیا کرتی ہے جس پہ ادب کلا کو چسپاں کرتا ہے۔ امپوز کا مطلب ہوتا ہے چسپاں کرنا۔ لٹریچر از دا کمیونیکیشن آف دا رائٹرز ایکسپیرئنس آف لائف۔ ادب ایک مصنف کی زندگی کے تجربات کی پیغام رسانی ہوتی ہے۔ ادب، لٹریچر از دا کمیونیکیشن، ادب ایک پیغام رسانی ہے، آف رائٹرز ایکسپیرئنس، مصنف کے جذبات، مصنف کے تجربات، آف لائف، زندگی کی۔ سو
ادب ایک مصنف کی زندگی کی تجربات کی پیغام رسانی ہے. مصنف کو آپ لکھاری بھی لکھ سکتے ہیں, لکھاری. But this connection between the life and the literature is not so simple as it seems. لیکن زندگی اور ادب کا یہ تعلق اتنا آسان نہیں جتنا بظاہراً یہ نظر آتا ہے. This problem has been discussed by some of the greatest literary critics of the world. اس مسئلے پر کئی ادبی ناقدین کی طرف سے بحث کی گئی ہے. اس مسئلے پر دنیا کے کئی بہترین ادبی ناقدین کی طرف سے بحث کی گئی ہے. And their conclusions have been sometime contradictory. اور ان کے نتائج کبھی کبھار تضاد میں رہے ہیں. Contradictory کا مطلب ہے تضاد. سو اس تمام اسٹریٹجی کے ساتھ آئی ہوپ کہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, بٹ دس ویڈیو کے ذریعے آپ اپنے ایسے اور پورے اردو کو بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ 5 days کے اندر پریپیئر کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے بیسٹ وشیز ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کریش سیشن اسٹارٹ کرنے کی, سو وہ میں آپ کو انفارم کر دوں گا. اگر فیزیبلٹی ہوئی ٹائم کو دیکھتے ہوئے تو وہ میں انفارم کر دوں گا, بٹ شورٹی نہیں ہے. اف آئی اسٹارٹیڈ آئی ول انفارم. اسٹے بلیسڈ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.